پوری کائنات 3 پہ تقسیم ہے، زمین ہے، آسمان ہے اور سمندر ہے۔ آسمان کے اوپر جائیں گے تو آپ کو ملے گا سورج، چاند اور ستارے۔ زمین پہ آپ آئیں گے تو آپ کو ملے گا مرد، عورت اور خسرا۔ دنیا میں صرف باپ یا ماں ہی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے آپ کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے خطرناک زندگی میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شارٹ کٹ۔ جس بندے نے بھی شارٹ کٹ مارا وہ سیدھا نالے میں گیا۔ تو ایک سی سی ٹی وی تو اوپر فائنل لگا ہوا ہے جہاں سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایکٹر 5 لفظوں کا مجموعہ ہے: اے فار ایکشن، سی فار کنٹرول، ٹی فار ٹائمنگ، او فار آبزرویشن آف کیریکٹر، آر فار ردم، اینڈ ری ایکٹر از گوئنگ ٹو بی اے کمپلیٹ ایکٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کامیابی اور سی سی ٹی وی۔ ان میں بہت ساری فضول باتیں بھی کروں گا، لیکن 2 باتیں جو ہیں نا جی وہ آپ بس صرف یاد رکھیے گا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ نے یاد اس طرح کرنا ہے کہ جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں یا کہیں لکھا ہوا دیکھیں تو اس کا ترجمہ آپ کی آنکھوں کے آگے ویژول کی طرح چلے کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ یہ جب بھی آپ کے سامنے آئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا ترجمہ جو ہے نا جی وہ اگر ویژول کی شکل میں چلے، یعنی لکھا ہوا سامنے آئے، آپ کے آنکھوں کے آگے لکھا ہوا ایسے چلے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کا پہلا مقصد پورا ہو جائے گا جو آپ دنیا میں تشریف لائے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ زندگی کا پہلا مقصد ہے آپ کا کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو آپ اپنے ذمے اسے لیں نا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ ڈیفینیٹ کوئی نہ کوئی غلطی تو کر ہی جائے گا۔ اور غلطی کب کرے گا؟ جب کانسنٹریشن ڈیوائیڈ ہو جائے گی، آپ کی توجہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر چلی جائے گی تو آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے۔ سو آپ اس کو نا اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو آپ نے کام شروع ہونے سے پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا تو آپ نے وہ اپنا کام، وہ اپنا مقصد اللہ کے حوالے کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر ممکن 100% پیورٹی کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات جو یاد رکھنے والی، اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ کسی ملک سے ہیں، کسی رنگ سے ہیں، کسی نسل سے ہیں، کسی مذہب سے ہیں، ان میں جو کامیاب لوگ ہیں ان میں 1.5% وہ لوگ ہیں جو جوا، پرچی، کوئی سٹا یا اس طرح کامیاب ہوئے۔ 3 چیزوں کو جو منع کیا گیا ہے اسلام کے اندر، ان میں سب سے بری چیز جو ہے وہ ہے جوا، سٹا، پرچی، یا آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھئی اگر میں یہ کر لوں تو ہو سکتا ہے اس میں میرا 5 کروڑ نکل آئے اور اس کے بعد میں امیر ہو جاؤں۔ وہ 1.5% لوگ ہیں پوری دنیا میں، اور جو لوگ محنت سے، محبت سے، خلوص کے ساتھ کامیاب ہوئے ان کی تعداد 99% ہے۔ تو آپ کیا کوشش کریں گے
1.5 کی طرف جانا چاہیں گے یا 99 کی طرف؟ ڈیفینیٹ 99 کی طرف۔ کامیابی جو ہے وہ زیادہ، آپ کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، سن کے دیکھ لیجئے گا، خواتین کے حصے میں آتی ہے، بیٹیوں کے حصے میں آتی ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں آپ جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو زیادہ تر جو کامیابیاں ہوتی ہیں یا نمبرز ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے حصے میں آتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی دفعہ ایک دوسرے سے ہم نے کہی، پوچھی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ بھئی جو لڑکے ہوتے ہیں نا جی، ان کی کنسنٹریشن 100% نہیں ہوتی، بیٹیوں کی ہوتی ہے، لڑکیوں کی ہوتی ہے، خواتین کی ہوتی ہے۔ اس کی شاید میرے سامنے جو وجہ آئی ہے وہ ہے احساس۔ ان کے دل میں زیادہ احساس ہوتا ہے ماں باپ کی عزت کا، کہ میری ماں جو ہے وہ بڑی محنت کرتی ہے، میرا باپ جو ہے بڑی محنت کرتا ہے، وہ کتابوں کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے، مجھے لاڈ، میرا پیار، میری خواہشیں پوری کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے بیٹی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میری ماں اور میرے باپ جو ہیں ان کی عزت کا ایک خاص پورشن جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتی بھی ہیں اور گول لے کر چلتی ہیں۔ لڑکوں کے اندر گول کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار انہیں 6 بجے کے ایسی یار نہ پہنچا تو ذلیل کرے گا۔ اب یہ ہوتا ہے کیونکہ پوری کائنات 3 پہ تقسیم ہے، 3 کے اوپر تقسیم ہے، زمین ہے، آسمان ہے اور سمندر ہے۔ آسمان کے اوپر جائیں گے تو آپ کو ملے گا سورج، چاند اور ستارے۔ زمین پہ آپ آئیں گے تو آپ کو ملے گا مرد، عورت اور خسرہ۔ اسی طرح پانی کے اندر کی مخلوقیں بھی 3 ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرائنگل ہے 3 کا۔ کیا ضرورت تھی اللہ پاک نے ساری کائنات بنائی اور پھر انسان بنائے؟ اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے بات کر لیتا، لیکن بیچ میں پیغمبروں کو لانا پڑا۔ پیغمبر جو اللہ کا پیغام آپ تک لائے اور آپ کا پیغام اللہ تک لے کے گئے۔ ہمارا ٹرائنگل ہے 3 کے درمیان، ماں، باپ اور بچہ۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں صرف باپ یا ماں ہی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے آپ کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر باپ وکیل ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ میرا بیٹا جسٹس بنے۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ آپ کی پھپھی کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں تو گھر دے وچ شام نو 5 بجے تو پہلے لڑائی ہو جائے گی۔ تو بات ہی ایسی کرے گی کہ جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ خالہ، پھپھی، ماسی، کوئی رشتہ، ایون آپ کا ہمسایہ۔ اور آخری بات یہ کرتے ہیں کہ آپ کا وہ بڑا بہترین دوست جس کے اوپر آپ ہیں کہ بھئی اس سے اچھا میرا دوست تو کوئی ہو نہیں سکتا یار، کوئی جیڑا بھی کام کیا انہیں کیتا ہے، جتھے کھلا رہا ہے کھلوتا رہا ہے۔ ہلکا سا اگر آپ اس سے آگے بڑھے تو وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، وہ بدماشی کرے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو میری بیٹیاں ہیں ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کی عزت اب میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، مجھے یہ محنت کرنا ہے، مجھے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص کے ساتھ کوئی ایسا رزلٹ اپنے ماں باپ کے سامنے لانا ہے جس سے ان کے دل میں خوشی پیدا ہو اور وہ سمجھیں کہ ہاں بھی میری بیٹی کچھ کر کے لائی ہے۔ حالانکہ کلاس بھی وہی ہے، لڑکے بھی اسی کلاس میں ہیں، میری بیٹیاں بھی اسی کلاس میں ہیں، سامنے لیکچر دینے والا بھی اتنا ہی ذہین آدمی ہے، کتابیں بھی وہی ہیں، ماحول بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود فرق کہاں آئے گا؟ کنسنٹریشن، آپ کی توجہ۔
آپ کی توجہ اگر اس کام کی طرف چلی گئی کہ مجھے یہ راستہ شارٹ کٹ، سب سے خطرناک زندگی میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شارٹ کٹ۔ جس بندے نے بھی شارٹ کٹ مارا وہ سیدھا نالے میں گیا۔ امانت چند صاحب والی وہ بات یاد ہوگی کہ پاجی میرے پیچھے نہ آنا، ہو سکتا ہے میں چھپڑ وڑ جاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں شارٹ کٹ کی طرف جا رہا ہے۔ شارٹ کٹ کی طرف تو جانا ہی نہیں، تھوڑا لمبا راستہ اختیار کر لینا ہے اور کامیابی کی طرف جانا ہے ہر ممکن۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے، اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے۔ اب بات ہوئی تھی سی سی ٹی وی کی۔ سی سی ٹی وی کا خیال کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا؟ اس سے پہلے تو کبھی بھی نہیں تھا، نہ چوریاں ہوتی تھی، نہ سی سی ٹی وی کا کوئی تصور تھا۔ سی سی ٹی وی کا تصور تب پیدا ہوا کہ جب باس کو یہ پتہ چلا کہ میرے اس کاروبار کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی چوری ہوتی ہے، تب سی سی ٹی وی لگایا گیا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک مانیٹر لگا لوں اور اس میں سارے اپنی فیکٹری کے یا دفتر کے پورشن دیکھتا رہوں، اگر میں نہ بھی دیکھ سکوں تو وہ ریکارڈ ہو جائے، تو جب کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو میں اس ریکارڈنگ کو ریورس کروں اور اس کو دیکھ لوں۔ تو ایک سی سی ٹی وی تو اوپر فائنل لگا ہوا ہے جہاں سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہاں سے فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ اب بات ہم اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے، اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آپ کا مقدر تو لکھ دیا گیا، جب آپ عالم ارواح میں تھے تو آپ کا مقدر لکھ دیا گیا تھا، لیکن کچھ فیصلے ابھی باقی ہیں، آپ کی نیتوں کے فیصلے باقی ہیں، وہ آپ کی سی سی ٹی وی کیمرے سے پتہ چلیں گے۔ اگر آپ کوئی کام خلوص سے کر رہے ہیں، محبت سے کر رہے ہیں، اللہ کی تابع داری میں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے کچھ بہتر فیصلے جو باقی تھے، جو ہونے باقی تھے، اب ہونے جا رہے ہیں۔ 3 چیزیں جو آپ کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہیں وہ تو 100% ہیں۔ ایک تو اگر آپ کی توجہ کسی خاتون کی طرف ہے، وہ کاروباری معاملہ ہو، وہ ایجوکیشن معاملہ ہو، یا آپ کہیں کام کرتے ہیں، جس طرح بھی ہو، آپ کو ہمیشہ اس امتحان سے گزرنا ہوگا، کیونکہ عورت اور مرد کو اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے، اس کا مطلب ہے دونوں برابر ہیں، لیکن چونکہ جن سے مخالف ہے تو آپ کی توجہ ہٹے گی۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر خواتین کی تقسیم ہو جائے گی کنسنٹریشن، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹارگٹ جو اس کے سامنے تھا وہ تھوڑا سا ڈیفوکس ہو گیا ہے۔ جب آپ کا ٹارگٹ ڈیفوکس ہو جائے، دھند چھا جائے، سموگ آ جائے، تو بھئی آپ اپنے ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں احساس ہو بھی گیا آپ کو اور آپ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ بھی گئے، تو بھئی لیٹ ہو جائیں گے، دیر ہو جائے گی۔ دیر سے نہیں پہنچنا۔ پوری زندگی ہم نے یہ دیکھا، 42 ملک میں گھوما، ان میں نے جو کامیاب لوگ دیکھے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کہیں کہ میں 1 بجے آؤں گا اور وہ 1:01 پہ آئے ہوں۔ وہ 1 منٹ پہلے اگر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماحول میں انٹر ہو گئے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے ماحول کے اندر انٹر ہو جانا۔ یعنی اب مجھے یہاں آنا تھا تو میرا 12 سے 1 بجے کا ان کا ٹائم ہے، مجھے 15 منٹ کیوں آنا پڑا؟ صرف اس لیے کہ اس سے پہلے جو میں کام کر رہا تھا
مجھے اس ٹرانس میں سے نکلنا بھی تو ہے. انسان ہوں نا، ایکٹر ہوں، صرف مشہور ہوں کیونکہ میں کام وہ کرتا ہوں تو میں ایکٹر ہوں، ورنہ تو ہم سارے ہی ایکٹر ہیں. یہ دنیا ایک سٹیج ہے، ہر شخص یہاں ایکٹر ہے اور ہر ایک نے اپنا کردار کرنا ہے. ہم پچھلی والی بات کو تھوڑی سی یہاں چھوڑ کے تو درمیان والی بات پہلے کر کے پھر اس کو جوڑتے ہیں. اب سب سے پہلے مجھے بتانا ہوگا کہ ایکٹر کا مطلب کیا ہے. ایکٹر 5 لفظوں کا مجموعہ ہے. ACTOR. A for action, C for control, T for timing, O for observation of character, R for rhythm, and reactor is going to be a complete actor. اب سب سے پہلے جو لفظ ہے اے ایکشن، تم، حالانکہ منہ سے بھی میں نے کہا ہے تم، لیکن مجھے یوں کیوں کرنا پڑا؟ تم، کیونکہ لوگ زیادہ ہیں تو مجھے وہ ایکشن بھی ساتھ کرنا پڑا کہ مجھے اتنے لوگوں میں سے چونکہ ایک بندے کو کہنا ہے تو مجھے وہ انگلی اٹھانی پڑی. اور شہباز شریف صاحب علی نہیں، وہ تو کئی بار اپنی انگل اک چ مار لیں، وہ والی نہیں ہے. یہ کنفرم ہے تم، تو ایکشن کے ساتھ مجھے کہنا پڑا. اب لفظ یہ بھی صحیح ہے کہ تم، لیکن اگر میں کہہ دوں آپ، تو سامنے والا جو بندہ ہے اس کے دل میں تم سے جو ریئیکشن آئے گا اور آپ سے جو ریئیکشن آئے گا وہ 100% ڈیفرنٹ ہوگا. اگر میں نے اسے تم کہہ کے کہا ہے تو وہ کہے گا ہاں جی. اگر میں نے اسے کہا آپ تو وہ کہے گا جی سر، کیونکہ لفظ میں فرق ہے. اخلاقیات کے زمرے میں جو چیز آئے گی وہ آپ کی عزت بڑھائے گی. چھوٹا بچہ اگر آپ کے سامنے ہے تو بھائی اس کے لیے شفقت ہے، اگر آپ سے بڑا ہے تو اس کے لیے عزت ہے، احترام ہے. تو اب بچے کو، چھوٹے کو آپ پیار سے بلائیں گے نا جی، وہ فوراً پیار سے اس کا رسپانس دے گا. شفقت سے بلائیں گے تو وہ اس کا رسپانس بھی وہی دے گا، کیونکہ ویوز ٹرانسفر ہوتی ہیں آواز سے، سماعت کانوں سے، آنکھوں سے دیکھنے سے ویوز ٹرانسفر ہوتی ہیں. جس طرح آپ کے دل میں جو ہوگا نا جی احساس، وہ سامنے کے دل میں پیدا ہوگا، کیونکہ ایکشن از ایکول ٹو ریئیکشن بٹ اپوزٹ ڈائریکشن. یہ تھیٹر جو آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں وہ سائنس کے اس قانون کے اوپر ہوتا ہے. ایکشن، ایک بال آپ نے پھینکی، جس سپیڈ سے آپ نے پھینکی اسی سپیڈ سے واپس آئی. ایک بندے نے بات کی، دوسرے نے اس کا ریئیکشن کیا تو لافٹر آیا. آپ کی زبان کے اندر جو الفاظ ہیں یہ بھی آپ کی کامیابی کی دلیل ہیں. آپ کسی سے جا کے جب ملتے ہیں، چلو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی سی وی ہے اور آپ ایک باس کے پاس گئے ہیں اور آپ نے جا کے ان سے کہا کہ مجھے جاب چاہیے. آپ کی جو گفتگو ہے نا اس سے وہ اندازہ لگا لے گا کہ بھئی یہ بندہ میرے کام کو آگے بڑھا سکتا ہے، اس کی گفتگو کے اندر بڑی جان ہے، اس کے لفظ جو ہیں وہ بڑے نپے تلے ہیں. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ سی وی چھوڑ دیجئے، میں کل تک آپ کو بتا دوں. اور اگر آپ کی گفتگو کے اندر تیکھا پن ہے، خلوص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو آپ کو کہہ دے گا اچھا فی الحال تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، جب ہوگی تو بتا دیں گے. اے فار ایکشن. ایکشن آپ کا جو ہے وہ سب سے پہلا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ بھئی سامنے والے کو کیا کرنا ہے. سی کنٹرول. اے فار ایکشن، سی فار کنٹرول. آپ کو اپنے اوپر کتنا کنٹرول ہے اوور گفتگو؟
زیادہ تو نہیں بولتے آپ، جتنا آپ زیادہ بولیں گے آپ کی اہمیت کم ہوتی جائے گی، جتنا آپ کم بولیں گے آپ کی حیثیت بڑھتی جائے گی۔ محترمہ پروین شاکر صاحبہ ہمارے ملک کا ایک بڑا نام ہے، اسلام آباد میں تھیں، میرا ان کے گھر پہ آنا جانا رہتا تھا، تو میں بڑا حیران ہوا کہ ان کی جو رائٹنگ ٹیبل تھی اس کے اندر کسی اور کا شعر لکھا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ خود اتنی بڑی شاعرہ اور شعر کسی اور کا لکھا ہوا، لیکن جب میں نے شعر پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ بھئی یہی شعر یہاں ہونا چاہیے تھا۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ آپ اگر دریا کے پاس سے گزریں گے تو آپ کو شور سنائی دے گا، آپ سمندر کے قریب چلے جائیں گے تو خاموشی۔ بے وقوف آدمی کو بول کے، بے وقوف آدمی کو بول کے اور عقل مند کو خاموش رہ کے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ کنٹرول، آپ کو اپنی گفتگو کے اوپر بڑا کنٹرول ہونا چاہیے۔ صرف اتنی بات کریں جو مقصد ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے اگر بات کریں گے تو سامنے والے کا تصور بدل جائے گا، وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی کر دے گا کہ ٹھیک ہے آپ سی وی چھوڑ دیں، میں دیکھتا ہوں، ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کنٹرول کے ساتھ گفتگو کی ہے تو آپ کا فیصلہ اس وقت ہو جائے گا۔ اے فار ایکشن، سی فار کنٹرول، ٹی فار ٹائمنگ۔ ٹائمنگ کی بات پوری دنیا کے اندر ہے کہ اگر آپ نے صحیح وقت پہ وہ کام ادا نہیں کیا تو آپ کے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ وقت کی اہمیت اگر آپ نے نہیں رکھی تو وقت آپ کو بالکل اہم نہیں سمجھتا۔ جس کو وقت دیا ہے اس پہ، اس وقت کے اوپر اس سے جا کے مل لینا ہے۔ کام ہونا یا نہ ہونا تو آپ کی قسمت ہے، لیکن اس کو یہ ضرور احساس ہو جائے گا کہ یار وقت پہ آنے والا بندہ ہے۔ سوچا جائے گا کہ یار مجھے تو ایسا ہی بندہ چاہیے جو وقت پہ آئے۔ او فار آبزرویشن، آبزرویشن آف کیریکٹر۔ لیکن آپ کو کوئی کیریکٹر تو کرنا نہیں، لیکن آپ کی آبزرویشن اتنی تو ہونی چاہیے کہ جس بندے کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، جس بندے کے پاس آپ جا رہے ہیں، جس بندے سے آپ نے تھوڑا سا وقت گزارنا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کا ذہن کس طرح ہے، وہ باتیں کس طرح کی کرتا ہے، اس کے کارنامے کیا ہیں، محلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، رشتہ داروں میں اس کا کیا تعلق ہے۔ اگر آپ نے وہ بندہ غلط چوز کر لیا اور آپ کی وہ دوستی میں شامل ہو گیا، آپ کی محفل میں وہ شامل ہو گیا، تو وہ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ کے کہیں کا کہیں لے جائے گا۔ دوستوں کو چننے میں آبزرویشن بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ آپ کا جو دوست ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے راستے کا تعین کر لیتے ہیں، وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کو کس طرف جانا ہے۔ دوستی کرنے میں بڑا اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ بھئی اس بندے کی آبزرویشن ہے کیا، یہ کیا سوچتا ہے۔ ردم، یہ کائنات پوری ردم کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ میوزک آپ کے کانوں کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ ردم ہے اس کے اندر۔ یہ جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے، اس کو ایک خاص ردم کے اوپر اللہ رب کائنات نے چلا رکھا ہے۔ یہ ذرا سا اس سے آؤٹ ہوا، سب کچھ کلیش کر جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ردم پہ چل رہا ہے، آپ نے اس ردم کے ساتھ چلنا ہے، پانی کی طرح۔
پانی کو گلاس میں ڈالیں تو گلاس کی شکل کا ہو جاتا ہے، گھڑے میں ڈالیں تو گھڑے کی شکل کا ہو جاتا ہے۔ سو آپ کو اس ردم کے ساتھ چلنا ہے جو چل رہا ہے۔ کبھی بھی بات ہو رہی ہو ایجوکیشن کی تو بات کہاں ختم ہوگی؟ یار آئی ٹی والا معاملہ ٹھیک ہے بھائی، آئی ٹی کی طرف چلے جاؤ، زمانہ آئی ٹی کی طرف جا رہا ہے، اب زندگی آئی ٹی کے لیے ہے، نوجوان بچوں کے لیے آئی ٹی سب سے اچھا ہے۔ کیوں؟ ردم ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو آپ اگر اس کے اگینسٹ چلیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ سو آپ کو ردم کے ساتھ چلنا ہے۔ لاسٹ چیز ہے ری ایکشن۔ ایکشن از ایکول ٹو ری ایکشن۔ ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بٹن دبایا اور اوپر بلب جلا، کتنے سیکنڈ لگے؟ ناٹ مور دین 3 سیکنڈس، وہ بھی مائکرو میں آئے گا۔ تو آپ نے اگر کسی بات کا ری ایکشن فوراً نہ دیا، آپ سوچنے میں پڑ گئے تو وقت گزر گیا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ کو رسپونڈ کرنا ہے، آپ کو فوراً رسپونڈ کرنا ہے۔ جو بندہ فوراً رسپونڈ نہیں نہ کرتا وہ اپنی زندگی کے فیصلے بالکل نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہی نہیں۔ وہ لازمی کسی، یار میں سوچ رہا یار سائنس رکھ لاں پر یار میرا دل نہیں کرتا وہ جنا جی، وہ بیالوجی بڑی مشکل ہے۔ یار میں سوچ رہا کہ میں چھڑ دے میں ہوں پڑھنا، یار بس تھک گیا، یار میں ہوں سبزی دی دکان پان لگا۔ سوچ رہا تو ہے ہی نہیں کوئی لفظ۔ آپ کو رسپونڈ کرنا ہے فوراً، رائٹ ناؤ۔ سو جو فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو بڑا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، اور پھر جس فیصلے کو میں نے کہہ دیا ہے اس پہ میں کھڑا رہوں گا 100%۔ تو بھئی آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ سی سی ٹی وی، بات وہاں سے اب ہم واپس لے کے آئیں گے۔ سی سی ٹی وی جو ہے نا جی، اس میں آپ ریکارڈ ہو رہے ہیں 24/7، آپ کے معاملات ریکارڈ ہو رہے ہیں، آپ اس میں چوری نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے رب سے چوری کس طرح کر لیں گے؟ آپ اپنے اللہ سے چوری نہیں کر سکتے میرے بچوں، چاہے آپ 4 دیواری کے اندر ہیں، چاہے آپ کسی چھت کے نیچے ہیں، چاہے آپ اوپن جگہ پہ ہیں، آپ اللہ رب کائنات سے چوری نہیں کر سکتے۔ جو آپ لوگ کٹھے ہیں نا، نو پرابلم، آپ کے دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہوں گے آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ہے، آپ کے دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں اس وقت ڈیفینیٹ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھئی کون دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کی زندگی کے فیصلے ہونے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی اگلی زندگی کے فیصلے ہونے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کی نیتوں کا احساس ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیت، آپ کی نیتوں کے اوپر فیصلے ہیں۔ سو آپ ینگ ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، آپ کے دلوں میں بڑی ساری باتیں پیدا ہوتی ہوں گی، بڑے خواب پیدا ہوتے ہوں گے، آپ اس کے بارے میں کئی مرتبہ سوچتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز مقررہ وقت پہ آپ کو مل جائے گی۔ ہر چیز جو آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے وہ آپ کو وقت مقررہ پر مل جائے گی، لیکن اپنی نیت کو بڑا پاک رکھیے گا، بڑا صاف رکھیے گا۔ خاص طور پہ سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے آنکھ۔ آنکھ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر آپ کی نظروں نے بد نظری کر دی تو آپ بھٹک جائیں گے۔ سب سے پہلے جو مجرم ہوتی ہے چیز جو آپ کی زندگی کو برباد کرتی ہے
وہ ہوتی ہے آنکھ. اس کے بعد تصور پیدا ہو جاتا ہے دماغ کے اندر. پھر وہ دماغ کے اندر چیزیں بننے لگتی ہیں. پھر آپ اس تصور کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. پھر آپ بھٹک جاتے ہیں. سب سے پہلے جو چیز ہے میری بیٹیوں کے لیے بھی اور میرے آپ بچوں کے لیے بھی، اپنی نظروں کو بڑا پاک رکھا کریں. نظروں کی بد نظری نہ کیا کریں. کوشش کیا کریں. کوششیں ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہیں. میں کوئی مولوی یا عالم تو ہوں نہیں. میرا تعلق شو بزنس سے ہے. میں نے ہزاروں مرتبہ یہ کام چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن کہیں نہ کہیں چونکہ میرا رابطہ رہتا تھا بزرگوں سے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے، مولانا طارق جمیل صاحب سے، بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو استاد تھے مولانا جمشید صاحب، ابھی ان کی میرا خیال ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا ہے. بڑے بڑے ترم خان مستند عالم جو اس وقت انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر یا پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے وہ استاد تھے مولانا جمشید صاحب. ان سب کی ٹانگیں کانپتی تھیں ان سے. میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو دیکھا، کسی نے آ کے کہا کہ آپ کو استاد جی بلا رہے ہیں. ان کے ہوش اڑ گئے. ان کا خوف اتنا تھا کہ وہ اٹھتے ہوئے 3 مرتبہ گرے. آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ استاد کی تعظیم ہے کیا، ماں باپ کی تعظیم ہے کیا. اس کائنات کے اندر جو کامیاب ترین لوگ ٹھہرے ہیں، ان کے پیچھے جو سب سے اہم بات تھی وہ تھی استاد کا احترام اور ماں باپ کا احترام. میں پہلی دفعہ جب مولانا جمشید صاحب سے ملا تو ظاہر میں ایک نارمل ایکٹر ٹائپ، کچھ پتہ نہیں یہ کیا معاملات ہیں، تو میں شکایت لے کر گیا تھا ان سے. میں صرف یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ عالم، بزرگ، ولی یہ کتنا آگے تک دیکھ سکتے ہیں. میں نے ان سے جا کے کہا، میں نے کہا حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. میری جو بیوی ہے نا اس کو میں 30,000 روپے دیتا ہوں، وہ 3 دن میں ختم کر دیتی ہے. میں بڑی مشکل سے 30,000 روپے کماتا ہوں. مجھے شاید ہفتے میں 30,000 کمانے کی، لیکن وہ 3 دن میں ختم کر دیتی ہے. تو پچھلے ہفتے میں نے اس کو نا اندازے کے لیے، ایسے تجربے کے لیے 40,000 دیا تھا، تو وہ تیسرے دن ہی انہوں نے ختم کیا تھا. اور میں نے کہا جی اس لاسٹ ویک میں نے ان کو 50,000 روپے دیا، تو شکر الحمدللہ انہوں نے تیسرے دن ہی ختم کیا. تو میں نے کہا آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ سے بات کر کے 1 دن تو بڑھوا دیں اللہ سے. چلو اتنی میری دعا. تو مجھے کہنے لگے کتنی بیٹیاں ہیں؟ میں نے کہا حضور 3 بیٹیاں ہیں. تو کہنے لگے بیٹیوں کی ماں چور نہیں ہوتی ہے. جب بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی نا ساری برآمدگی ہو جائے گی. تو میرے بچے، میری دعا ہے آپ کے لیے، اور میری بیٹی کا 1 دن اور بڑھا دو. میں کہ میں تو گل ہی پو آیا. وہ 1 دن اور گلے پڑ گیا. اب بزرگ تھے، استاد تھے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات تھی، تو میں نے کہا چلو بزرگوں نے کہا ہے تو 1 دن بڑھا ہی دو. تو میں نے 1 دن کا خرچہ مزید اس کو بڑھا دیا. تو ایک وقت جب ایسا آیا کہ مجھے ضرورت پڑی پیسوں کی، تو پریشان، تو مجھ سے پوچھا انہوں نے کیا بات ہے خاموش خاموش. میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں. میں فٹافٹ اللہ ویکھیا، میں کہا شکر ہے برآمدگی ہونے لگی. اب میں نے اسے کہا، میں نے کہا پلیز یار کچھ کرو، بڑا پریشان. انہوں نے کہا کوئی نو پرابلم، پیسے میرے کو پے نے دیو گے کدوں؟ میں کہ یار جب آ جائیں گے دے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ڈے مقرر کرو، ٹائم دسو. میں کہ چلو 1 ہفتے میں دے دیں گے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی اپنی 3 بیٹیوں کو بلا لیا.
کہنے لگے تھوڑے پیو نے پیسے دین لگی ہیں میں تے تسی گواہ ہو نا. اب بیٹیاں اللہ نے کیا بنائی ہیں، کیا رشتہ ہے اللہ پاک نے ان بیٹیوں کا باپ کے ساتھ کیا رشتہ بنایا ہے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں شادی شدہ کون کون ہیں؟ شادی شدہ 1 2 3، باقی خوش نصیب. اچھا، آپ تینوں میں سے کسی کی بیٹی ہے؟ آپ کی بیٹی ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے. چھوٹا ہوتا نا جی، میں کبھی کبھی رات کو دیر سے آتا تھا تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ گلی میں ہوتے تھے، تو آدھے ہی میں کہنا ابا جی میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، میں ہوں بڑا ہو گیا. انہوں نے کہا پتر صحیح گل ہے، تو میرے تو بھی ہوں 2 سال بڑا ہو گیا. میں کہ ابو جی مجھے سارا پتہ ہے، مجھے یہ تھوڑی کہ ورغلا کے تھوڑی لے جا سکتا ہے. ابو کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے میرا پتر آ گیا تو چل ہوں آ جا روٹی کھا تے سو جا. ایک دن میرے والد صاحب نے کہا، انہوں نے کہا میرا پتر گل یہ کہ تیرا جدو پتر ہوئے گا نا تینوں ادو پتہ لگے گا. اور پھر میرا بیٹا عبد الولی جب ایگزام دینے کے لیے گیا تو وہ کوئی 20 منٹ لیٹ ہوا ہوگا. آپ یقین کریں کہ گھر کی کوئی چیز اچھی نہ لگے، نہ کوئی موسم اچھا لگے، نہ کوئی روٹی اچھی لگے. تو اب گلی کے اندر میں پھر رہا ہوں اور میرے باپ کے وہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ پتر جدوں اولاد ہوئے گی تو پتہ لگے گا. سو میرے مالک نے بیٹے جو ہوتے ہیں نا جی، ان کا ماں کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کا باپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور واقعی میرے مالک نے بیٹیوں کا ایسا رشتہ بنایا ہے کہ آپ 100 گھنٹے کام کر کے آ جائیں، آپ کے جسم کا رواں رواں دکھ رہا ہو اور بیٹی آپ کے گلے لگ جائے، بالکل آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ایسی اللہ نے ان بیٹیوں کے اندر طاقت رکھی ہے، ان کے اندر محبت، ان کا خلوص رکھا ہے. سو تینوں بیٹیاں گواہ ہوئیں تو میں نے ان سے پیسے لیے. پھر اسی ڈیٹ پہ مجھے اس لیے وہ بھی کتنی سیاਣੀ ہے، دیکھو کہ اس نے گواہ پتر نہ بنا لیں دی، لیکن اس نے بیٹیوں کو گواہ بنایا. اس کو پتہ تھا کہ باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بیٹیوں سے زیادہ ہوتا. سو آپ کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں ان کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو، کیونکہ انہوں نے وقت لگایا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے، محبت کی ہوتی ہے، وہ ایکسپیکٹیشن اتنی ہوتی ہے آپ سے ماں باپ کو. آپ یہاں اب پڑھنے آئے ہیں، آپ سیکھنے آئے ہیں. اس میں سب سے اہم پوری میری بات میں جو پہلی چیز میں نے آپ کے دماغ میں رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اکتفا نہیں کرنا کسی چیز پہ، کسی معجزے کا انتظار نہیں کرنا، کسی شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا. اچھا کبھی کبھی شارٹ کٹ لگ بھی جاتا ہے لیکن بڑا شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اور جب وہ ختم ہوتا ہے نا اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کے جسم کی طاقت ایک دم سے اتنی ٹوٹتی ہے کہ دوبارہ آپ کو اٹھنے میں اتنا وقت لگ جائے گا کہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا. اور اگر آپ کانسنٹریشن کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کی منزل آپ کے سامنے فوکس ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ اس کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں، تو وہ بڑی مستقل ہوگی، بڑی مستند ہوگی، بڑی مضبوط ہوگی، بڑی پاورفل ہوگی. وہ لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ چلے گی اور آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب آپ چونکہ میرے بچے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ میری بیٹیاں آپ کے ساتھ یہاں پڑھتی ہیں، ان کی حفاظت جو ہوتی ہے نا وہ پہلے دن سے مرد کی ذمہ داری ہے. اگر ان میری بیٹیوں کو ذرا سا بھی پتہ چل جائے نا کہ آپ کے درمیان یہ غیر محفوظ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مرد ہیں ہی نہیں. ان کو نا یہ جو بیٹیاں، یہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا جی، ان کو اپنے باپ سے اور اپنے بھائی سے سب سے زیادہ توقعات ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے محافظ ہیں. کہ مرد کو اللہ نے طاقت ہی اتنی دی ہے.
کلندر آدھی کلندر ہوئی، یعنی کلندر مرد ہی ہو سکتا ہے۔ سو ان کو نا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان میں آپ لوگ موجود ہیں اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ان کو آپ سے کوئی تکلیف پہنچی دو طریقوں سے، زبان سے یا آنکھ سے، ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، کڑی نے تو کبھی تسی ہاتھ چوک کے ویکھو تو صحیح، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک غلط فہمی ہے کہ بھی عورت ہے کہ اینا مار دیے، کیونکہ اس کا غصہ خطرناک ہے، اس نے تو دیکھنا ہی نہیں۔ سو ہاتھ والی سائڈ پہ تو جانا ہی نہیں کبھی زندگی میں۔ دو چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو اور اپنی آنکھ کو۔ انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مجھے جب بھی یہاں بلایا جائے گا، کیونکہ آپ میرے بچے ہیں، مجھے جب بھی آپ کے لیے بلایا جائے گا میں ننگے پاؤں چلا آؤں گا۔ مجھے آپ سے، جتنے بھی میرے پیارے بچے یہاں بیٹھے ہیں، مجھے آپ سے ذرا سی بھی امید نہیں ہے، مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے، آپ اس ادارے کا نام روشن کریں گے، آپ اپنے ملک کا نام روشن کریں گے، اور آپ ابھی پاکستان تھوڑا سا کمزور ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اوپر بابے مسلط ہیں، وہ بابے کمزور ہیں، پاکستان کمزور نہیں ہے، وہ بابے کمزور ہیں۔ سو اس کو جو ہے نا، اس ملک کو آپ کے کندھوں کی ضرورت ہے، آپ کے مضبوط کندھوں کی ضرورت ہے۔ آنے والا وقت آپ ہیں، آنے والا پاکستان آپ ہیں۔ سو آپ کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ اس ملک کو اپنے پوری دنیا کے اندر ریپرزینٹ کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ ہمارا ملک کیا ہے۔ انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن میڈیکل سٹور تو بھی لے لینا۔ جس طرح میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ میاں جنوں کی ایک تحصیل سے نکلتے ہیں، اور آپ نے بہت سارے ڈرامے بھی کیے، ٹیلی فلم بھی کی، اور پھر آپ فوراً چلے گئے، آپ نے وہاں سے ڈگری حاصل کی۔ آپ کی زندگی میں ایسی کون سی انسپریشن تھی، کوئی ایسا واقعہ تھا جس نے آپ کو یہ مجبور کیا کہ آپ کامیڈی کی طرف آئیں اسپیشلی، اور اس کے بعد آپ ایکٹر بنیں؟ میرے دماغ میں کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کام کروں گا۔ بیسیکلی میں آرمی میں جانا چاہتا تھا، میرے والد صاحب آرمی میں تھے، میں بھی فوج میں جانا چاہتا تھا۔ تو بچپن میں چونکہ میں کمزور بہت تھا، بالکل بریک جا پتلا جائے، تو میری ماں کو کسی نے کہا کہ بھئی اتنا نہیں، میری ماں کو کسی نے کہا کہ بھئی سب سے پہلے نا اس کی صحت کا خیال رکھیں۔ اب ماں جتنا کھلا سکتی وہ تو کھلاتی تھی۔ پھر کسی خاتون نے کہیں میری ماں کو کہہ دیا کہ اس کی نا آپ شادی کر دیں، شادی کر دیں تو منڈا موٹا ہو جاتا۔ اب یہ عام سا تصور تھا۔ پہلے تو 3 مہینے رشتہ ہی نہیں لبیا، اخیر بڑی مشکل نال ایک رشتہ آیا، تو میری ماں نے کہا جی منڈا ویکھ لیا ہے، انہوں نے کہا جی اسی تو ویکھ لیا، ہن کسی ڈاکٹر نوں بخاؤ۔ سو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آرمی میں چلا جاؤں، کراچی چلا گیا، تو وہاں وہ بھرتی والی جگہ تھی، وہاں پہ چلا گیا، تو ایسے جیسے لائن آ رہی تھی تو وہ نمبر لگا کے آگے کر دیتے تھے، وہ مینو نے دیکھتے ہی باہر کر دیتا ہے، میں پیچھے جا کے پھر لائن چلا گیا، وہ دوسری دفعہ میں دیکھتے ہی باہر کر دیتا ہے۔ وہ کوئی حوالدار تھا، بھٹی صاحب ان کا نام، تو میں کہ پہن کی مسئلہ ہے، مینو کہ تسی باہر کر دیو؟ وہ کہندا پتر میں تین نہیں بھرتی کرنا۔ میں کہ کیوں؟ کہندا پتر تیرے چ گولی نکل کے تے پچھلے جوان میں۔ اب میں کراچی سے ایک جاب بھی کرتا تھا، تو وہاں کوئی کرنل صاحب آئے، وہ مجھے اسلام آباد میں لے آئے۔ اسلام آباد میں تو ڈرامہ دیکھنے کے لیے گیا تھا، ایک ڈرامہ بھی نہیں دیکھنے کے لیے گیا، میں تو سینسر دیکھنے کے لیے گیا ایک دوست کے ساتھ۔
تو مجھ سے انہوں نے پوچھا بھائی جان آپ نے سینسر دیکھی ہے, آپ کو کیسا لگا یہ ڈرامہ؟ میں نے کہا ڈرامہ تو اچھا ہے لیکن اس میں وہ کریکٹر تو ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے پبلک 2 گھنٹے بیٹھی رہتی. اب میں چونکہ ڈائجسٹ پڑھتا تھا, رسالے میں بہت پڑھتا تھا کیونکہ ٹریولنگ بہت, ٹریناں دی کراچی جانا, میاں چنو سے کراچی, یہ تھوڑی تھا بھی کراچی بھی ٹرین 'ਚ بیٹھے تھے 6 گھنٹے بعد کراچی پہنچ گئے, ہوں تے 1 گھنٹے بعد کراچی پہنچ گئے. ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਦ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕ ਗਈ, 5-7 गन्ने तोड़े फिर वापस अगर ट्रेन चल पई. रसाले बहुत पढ़ता था तो मैंने उनको बताया कि ये कैरेक्टर अगर, उन्होंने कहा भाईजान आप कर दें, हम सामने बंदा बिठा लेंगे तो कल को वो कर लेगा. तो मुझे क्या पता ये ख़तरनाक काम है, मैंने वो कर दिया. तो उसके बाद फिर मुझे वही करना पड़ा. फिर एक बात मेरे दिमाग में चलती थी कि भाई दुनिया भर के जो एक्टर हैं वो जब अपना इंटरव्यू करते हैं या देते हैं किसी को तो उसमें कहते हैं मैं फ़लाँ अकेडमी से पढ़ा हूँ, मैं फ़लाँ अकेडमी से पढ़ा हूँ. मैं पाकिस्तान से कोई कहते नहीं. सो मैंने कहा वो पहला मैं ही बंदा क्यों ना हूँ कि इनका रुझान हो जाए. तो मैं 97 में जब यूनाइटेड स्टेट गया तो मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी को ज्वाइन किया. मैंने फिर 3 साल और 2 महीना वहाँ न्यूयॉर्क अकेडमी से ये सारा कुछ सीखा और फिर मैंने 2001 में आके इसको ज्वाइन किया. सर जी मेरे बच्चे. सर मैंने आपका एक मॉर्निंग शो था या कोई और शो देखा था, उसमें आपने बताया था कि एक दफ़ा आपको उम्रे के लिए जो है ना वो जाने को दिल किया था लेकिन आपके पास सोर्स नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने कुछ आपके लिए सोर्स क्रिएट कर दिए थे जिसकी वजह से आप उम्रा करके आ गए थे और आपको भी नहीं पता चला था. तो मैं चाहता हूँ कि उस वाक़े को आप हमारे साथ शेयर करें. अच्छा जी, वो ऐसा है कि मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा सारा कुछ मौजूद, यानी इतना मैंने ट्रैवल किया है कि अम्बेसियों ने मेरे आगे हाथ ही जोड़ देते हैं. उन्होंने कहा यार 6 महीने 2 महीने पर हम 10 साल का वीज़ा लै साड़ी जान छड़ दे. तो अब चूँकि कानून है कि अगर आपके पास USA या UK का वीज़ा है तो आपको एट द स्पॉट वीज़ा मिल सकता है. आप एयरपोर्ट पे उसके उतर जाएं टिकट लेके, वो वहीं पे वीज़ा दे देते हैं. मैंने पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से जितनी भी ट्रैवल एजेंसियाँ थी सबको कॉल करके देख ली, कहीं से भी मुझे टिकट नहीं मिला. यानी लास्ट मैनचेस्टर के अंदर एक कंपनी है जिनके पास ज़्यादा कोटा होता है, उसने भी इनकार कर दिया. मैंने कहा यार वजह क्या है? उन्होंने कहा सर वो एक फ़्लाइट कैंसिल हुई है, उसके मुसाफिर चुके एडजस्ट होने हैं तो सो हमारे पास तो टिकट है ही नहीं. चूँकि मेरे दिल में था कि यार जुमा मैंने पढ़ना है वहाँ, अल्लाह ने दिल में ख्याल पैदा किया था, तो मैं एयरपोर्ट चला गया. एयरपोर्ट गया तो वो जितने भी लोग थे उन्होंने कहा ठाकर साहब सानू शर्मिंदा करना आया, सर असी तो तुहानू कभी इनकार किया ही नहीं. मैं कहा नहीं यार मेरा दिल करता है, बस मैं जुम्मा पढ़ना है उत्थे. अभी मैं ऑफिस में ही था तो वो पायलट जो थे वो वहाँ से गुजरे तो उन्होंने पीछे मुड़े मैंने कहना तो मैं उन्हें दसा मैं क्योंकि दरम्यान में दरम्यान में चूँकि शीशा है तो उन्होंने कहा अब मैं बाहर आया तो मैंने कहता आ फिर फ्लाइट तो मैं लैके जानी हूँ टुर पे. तो मैंने कहता बोर्डिंग दो रहा, मैं ज़रा सीट, मैं कहा बोर्डिंग मेरे को तो टिकट भी नहीं आया. उन्होंने कहा टिकट क्यों नहीं? मैं कहा टिकट है ही नहीं. उन्होंने कहा टिकट, उन्होंने कहा सर बंदे बड़े है नहीं एडजस्ट करना रहे ने. उन्होंने कहा ओके. अब मेरा बाजू पकड़ा और अंदर ले जाकर उन्होंने जाके वो जो उससे सैंक्शन लेके उन्होंने एक पर्ची सी लेके मेरी जेब में डाली पासपोर्ट के अंदर. एक पायलट इधर बैठा एक इधर बैठा, बीच मैं बैठा. सफ़र जो मुफ्त था वो तो था ही था, रोटी भी मुफ्त. क्या है कि अल्लाह का फ़ैसला अगर आ गया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती. जहाँ आपका मैं और ज़फ़री ख़ान साहब एक दफ़ा स्वीडन कौंसलेट गए तो वहाँ एक खातून बैठी थी तो ज़फ़री ख़ान साहब कहते ने बाजी मेरा वीज़ा लग जाएगा. अगो बाजी कहती वे भरावा जे तेरा आटा उत्थे पहुँच गया तो तू मगर ही जाना है. अच्छा अब बात तो ये मजाक की है, यानी उसने भी कहा लेकिन बात की आप गहराई देखें कैसी है
کہ آپ کا رزق جہاں پہنچ گیا آپ نے جہاں نہیں جانا، اللہ آپ کو لے کے جائے گا۔ سر ایک کویشچن ہے، آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ایکٹر نہیں ملتا جو کہے کہ میں اس اکیڈمی سے پڑھا ہوں اور ایک نامور بعد میں ایک اچھا ایکٹر بنے، تو آپ نے پھر جا کے وہاں سے 3 سال آپ نے کیا کورس، تو آپ نے ابھی تک بھی 20 سال یہاں پہ کام کیا، پاکستان میں یہ چیز ابھی چینج ہوئی ہے کہ یہاں پہ بھی ایک اچھی اکیڈمی بن سکے اور پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ یہاں سے نکل سکے؟ اس کے لیے کوششیں ہوتی رہیں۔ سب سے پہلے کوشش کی عمر شریف صاحب نے، انہوں نے گورنمنٹ سے پیسے لیے اکیڈمی کے، اکیڈمی کو بنانا شروع کیا، دنیا سے چلے گئے۔ سید نور صاحب نے کوشش کی۔ کراچی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اب اکیڈمیوں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی کام تب تک نہیں ہو سکتا جب تک سٹیبل گورنمنٹ نہ ہو۔ مجھے تو پچھلے 75 سالوں میں نہیں نظر آئی۔ خدا کرے کہ اس ملک کے اندر کوئی سٹیبل گورنمنٹ ہو اور وہ یہ انیشیٹو لے اور یہ سب کچھ بن سکے، ورنہ ہر دفعہ کہا تو یہ گیا ہے کہ بنا دیں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں۔ لیکن میں پوری دنیا کے لوگ جو خاص طور پہ ایشین ہیں ان میں جاتا ہوں اور وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ سارا کا سارا پاکستان کی مٹی کے اندر ہے۔ میوزیشین، لیرکس، ڈائریکٹر، ایکٹر، سنگر سارے پاکستان کے پاس موجود ہیں، لیکن پاکستان کے پاس پریزنٹیشن نہیں ہے۔ ان کے پاس پریزنٹیشن ہے اور کوئی شے نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز آپ ٹافی جو لیتے ہیں وہ 35 پیسے کی ٹافی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ریپر ہوتا ہے وہ چونکہ 1.5 روپے کا ہوتا ہے تو آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، آپ اس کو لے لیتے ہیں۔ سو پریزنٹیشن اصل چیز ہوتی۔ پاکستان میں ابھی تک پریزنٹیشن کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکا اور امید بھی نہیں ہے۔ ہاں سر، مذاکرات والوں کے ساتھ میرا 10 سال کا ایگریمنٹ تھا۔ 10 سال مکمل ہونے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اپنا پروگرام ارینج کر لیں۔ 7 مہینے میں نے ایکسٹرا کام کیا، انہوں نے اپنا پروگرام ارینج کیا تو میں سما پہ آیا، کیونکہ سما سے میرا 3 سال کا ایگریمنٹ ہو چکا تھا اس سے پہلے۔ سو میں نے 7 مہینے ان کے ساتھ ایکسٹرا کام کیا اور یہ ہے کہ اچھا پروگرام ان کے پاس ریکارڈ ہوا۔ مجھے بڑا اچھا لگا عمران اشرف صاحب کا وہاں آنا، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کام پہ لگ گئے ہیں اور انہوں نے کیا بھی بڑی محنت سے اور کامیاب شو کیا۔